بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ پہلا حرف اس آیہ مبارکہ کا ہے آ، اس کا معنی سوال کا ہوتا ہے، کیا؟ اَيَحْسَبُ، کیا خیال کرتا ہے، الانسان یعنی انسان، پس کیا سوال کے لیے، یحسب جس کا ہم نے ترجمہ کیا خیال کرتا ہے۔ یحسب کے بنیادی حروف ہا، سین اور با ہے۔ لفظ حساب اسی سے بنا ہے اور اس کے معنی سے بھی آپ آشنا ہے، معلوم ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ حساب کرنا یعنی کسی چیز کو گننا، شمار کرنا، اندازہ لگانا، اور اسی مناسبت سے اندازہ لگانا اور گمان کرنا، تخمین، گمان، اندازہ لگانے کو بھی حساب کہا جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسان، کیا انسان حساب کرتا ہے؟ کیا انسان نے یہ اندازہ لگا لیا ہے؟ کیا انسان یہ خیال کر رہا ہے؟ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے؟ یہ مختلف الفاظ سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم حساب لگاتے ہیں تو گویا کہ ہم اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم لوگوں نے، تم انسانوں نے جو قیامت کا انکار کرتے ہو، جو تمہارے پاس علم موجود تھا، ہم نے جو علم بھیجا تمہاری طرف اپنے نبی، اپنی کتاب کے ذریعے سے، وہ تم اس کو پسند نہیں کر رہے ہو۔ جو تم نے ہی اپنی اسی مادی دنیا میں جو کچھ سیکھا ہے اور اسی دنیا کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، اور تمہارے علم کی پہنچ فقط اسی دنیا تک ہے، اور اسی لیے تمہاری خواہشات بھی فقط اسی دنیا کے اندر اندر گھومتی ہیں، اسی دنیا کے ارد گرد تمہاری ساری خواہشات، تمہارے سارے منصوبے، کیونکہ تمہارا علم بھی اسی دنیا تک ہے۔ ہم جو تمہارے خالق ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ایک دنیا اور بھی ہے۔ تو اگر ہماری طرف سے آنے والے علم پر غور نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے گمان ایسے ہی ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی سے فرمایا تھا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ جو ہمارے ذکر سے، یعنی جو ہم نے قرآن بھیجا ہے، ہم نے ہدایت بھیجی ہے، جو اس سے پشت کرتا ہے، اسے سننا ہی نہیں چاہتا، اس کا جی نہیں چاہتا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی، اس سے آپ بھی کنارہ کشی کر لیں، جس کا مزاج یہ ہے۔ اور پھر بتایا کہ کیوں اس کا مزاج یہ ہے، کیونکہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کا ارادہ ہے ہی نہیں سوائے اسی دنیاوی زندگی کے، اس کو تو صرف اپنی دنیا کی لذتیں چاہیے۔ تو آپ جو بات کرتے ہیں اس کو اس میں کوئی مزہ نہیں آتا، اور یہ ہم سب کے لیے۔ اگر اللہ کے کلام کی تاثیر ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں توجہ نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں میں دنیا نے اپنا گھر بنا لیا۔ اور اگر دین کی کسی بات سے ہمیں کہا جائے اگر یہ کرو گے تو تمہارا یہ دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بات ہمیں بڑا دل کرتا کرنے کا، لیکن جس بات سے ہمیں دنیا نہ ملتی ہو اس بات کے اندر ہمیں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر یہ کیفیت ہے ہمارے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا ارادہ ہے ہی نہیں سوائے دنیاوی زندگی کے۔ یہ کیوں ہے؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی پہنچ بس اتنی ہی ہے دنیا تک، نہ انہیں آگے کا پتہ ہے اور نہ یہ آگے کا سوچتے ہیں، ان کی آرزوئیں بھی، ان کا علم بھی، سب کا سب اسی
مادی دنیا تک محدود ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کا مبلغ کہتے ہیں پہنچ کو، ان کے علم کی پہنچ اتنی ہے، اس سے زیادہ نہ ان کو پتہ ہے، لہٰذا ان کی خواہشات بھی یہیں پر اسی دنیا کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ حساب کیا، یعنی تم نے اپنی دنیاوی جو تم نے علم کا ذخیرہ جمع کر لیا تو اس کی بنا پر کیلکولیشنز کر کے حساب کتاب کر کے تم اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو ہرگز کبھی بھی جمع نہیں کریں گے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا، سورہ یاسین میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کافر نے قبرستان سے بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور آ کے رسول اللہ کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، اس بوسیدہ ہڈی کو، یعنی گویا کہ یہ ناممکن ہے۔ تو وہاں فرمایا گیا تھا کہ اس کو وہی بڑا سادہ سا جواب تھا کہ یہ نہ کہو دوسری بار کون اٹھائے گا، اسے ڈھونڈو، اس جگہ کی بارے میں تحقیق کرو جہاں سے پہلی مرتبہ تمہارا وجود آیا ہے، کیونکہ تم اپنے وجود کو تو اس کا تو احساس کر رہے ہو، اپنے وجود کو دیکھ رہے ہو، تو اگر پہلی مرتبہ اگر تمہیں کوئی بنانے والا ہے اس کو ڈھونڈو، اس بات کی طرف جاؤ کہ وہ کون ہے، کیونکہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا ہے وہ دوسری دفعہ تو پھر بڑے آرام سے بنا سکتا ہے۔ ایحسب الانسان، انسان اور آئندہ دیگر الفاظ کا معنی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔